نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ کہا ہم نے اتر جاؤ تم اس جنت سے سبھی کے سب، بس اگر پہنچے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی رہنمائی، بس جس نے پیروی کی میری رہنمائی کی تو نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وہی جہنمی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہنے والے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ عزیزان محترم، کل سے میں نے کچھ عصمت انبیاء پر چند باتیں بتائی تھیں، آج بھی اسی عنوان پر چند ایک باتیں کہنی ہیں۔ ہمارے حضرات اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے جس انسان کو نبی اور رسول بناتے ہیں، ہر نبی برحق اور رسول برحق ہوتا تو انسان ہے، نسل انسانی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے خمیر اور فطرت میں اللہ تعالی معصیت اور گناہ کا جو اثر ہوتا ہے یا گناہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کی ذات کے اس خمیر کو اس معصیت سے پاک کر کے پیدا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے انبیاء کی ذوات مقدسہ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر موت تک کسی نبی سے کسی حالت میں شرک اور کفر کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ پیغمبر کی ذات سے بچپن میں بھی، بے شک اللہ کا ایک قانون ہے کہ ہر نبی کو نبوت اس نے 40 سال زندگی گزارنے کے بعد دی ہے، لیکن نبی کی ذات بچپن میں بھی اور نبوت سے قبل بھی معصوم ہوتی ہے، اس دور میں بھی اس سے کفر اور شرک جیسا گناہ صادر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کا ہر فعل و عمل آگے اس کی امت کے لیے قانون اور حجت بنتا ہے۔ اگر نبی کی ذات سے غلطی اور گناہ صادر ہو، ارادتاً ہو، تو پھر اس کا قول و عمل حجت کس طرح بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ پیغمبر اور رسول کی اطاعت اور خدا کی اطاعت میں عینیت ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، اس میں غیریت نہیں ہے کہ رسول کی اطاعت الگ ہو اور خدا کی اطاعت الگ ہو۔ جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اللہ اور پیغمبر کی اطاعت میں عینیت اس وقت ہوگی جب نبوت کی ذات گناہ کے اس تأثر سے، اس کے اثر سے پاک ہو، اس وجہ سے نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبوت کی ذات کے ساتھ جو معاملات وابستہ ہوتے ہیں 4 قسم کے۔ نمبر 1 اعتقادیات، نمبر 2 تبلیغ احکام، نمبر 3 اجتہاد اور فتویٰ، اور نمبر 3 طبعی معاملات۔ فرمایا کہ پہلے 2 کام جو ہیں، یعنی اعتقادیات میں نبی پاک صاف ہوتا ہے، اس کا عقیدہ کبھی شرکیہ یا کفریہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسلمہ اصول ہے صحابہ سے لے کر آج تلک امت کا۔ البتہ ایک طبقہ ہے دنیا میں امامیہ جس کو کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول کی ذات تقیہ کے طور پر کفر کر سکتی ہے، اعاذنا اللہ من۔ اہل سنت میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ اسی طرح تبلیغ احکام میں کبھی نبی کی ذات سے غلطی نہیں ہوتی، کبھی سہو اور نسیان نہیں ہوتا۔ نمبر 3 اجتہادی معاملے میں
نبی کی ذات سے کبھی خطا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو اس خطا پر قائم نہیں رکھتے، فوراً وحی کے ذریعے سے متنبع کر دیتے ہیں اور نبی سیدھی لائن پہ آ جاتا ہے۔ اس کی مثال دوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غزوہ بدر کے بعد قیدی آئے، 70 قیدی تھے، بڑے بڑے سرداران مکہ تھے، قریش کے لوگ، ابھی تک وحی نہیں آئی۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب جب مشاورت کا عمل ہوا، ایک مشورہ حضرت صدیق اکبر نے دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، آج ان کو اگر ہدایت نہیں ملی، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہدایت مل جائے یا مستقبل میں ان کو میں سے بھی کوئی ایمان کی طرف آ جائیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو آزاد کر دیں۔ حضرت عمر سے مشورہ لیا گیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، ایک کو نہ چھوڑو، سب کو قتل کرو، کفر کا زور اور طاقت ٹوٹ جائے۔ دوسرے صحابہ نے اپنی رائے دی۔ اب کثرت رائے یہ آئی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی۔ حضور نے کثرت رائے کو دیکھ کر ان سے فدیہ لیا اور قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی طرف سے قرآن آیا، سورہ انفال کی آیت، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ حضور کو تنبیہ ہوئی۔ اب اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر آئے تو حضور بھی رو رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بھی۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں عمر، خدا کا فیصلہ وہی تھا جو تیری رائے تھی کہ ان کافروں میں سے کوئی بھی بچ کر نہ جائے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ اجتہادی خطا معاف کر دی ہے، غلطی معاف کر دی ہے، معافی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ لیکن اللہ کا عذاب آیا ہوا، ایک درخت سامنے کھڑا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ خدا کا عذاب اس درخت تک آیا لیکن پھر واپس ٹل گیا۔ تو یہ اجتہادی ایک خطا تھی، یہ پیغمبر سے ہو سکتی ہے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ تنبیہ ہوتی ہے، نبی اس خطا پہ قائم نہیں رہتا۔ البتہ جس سہو و نسیان میں کوئی اس طرح کی خطا ہو جائے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی ہے کہ جس درخت کے کھانے سے منع کیا تھا کھا بیٹھے۔ اب کیا ہوا کہ مضطربانہ انداز میں جب پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کلمات تلقین کیے، اب دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا، پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، ان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں معافی نہیں دے گا، وترحمنا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم سراسر نقصان میں پڑنے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ خطا کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا، استغفار کرنا اور اپنے کیے کی معافی مانگنا، آگے انسانیت کو، اولاد آدم کو اس کی تعلیم دینا مقصد تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکویناً یہ خطا کروائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہتا ہے قرآن پاک نے ذکر کیا سورہ قصص میں، گھر سے نکلے، دو شخص لڑ رہے ہیں، ایک فرعون کی قوم کا قبطی ہے اور ایک بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ ہے، گالم گلوچ لڑائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی کہ ان کو چھڑوا دوں، صلح کروا دوں، ابتداءً پیار و محبت سے سمجھایا، لیکن فرعون کو جو رشتہ دار تھا اس میں بڑا غرور و تکبر تھا، کیونکہ بادشاہ کا رشتہ دار قرابت داری تھی، وہ نہیں مان رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اور لگایا مکہ، قرآن کہتا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک ہی مکے پر وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، قتل کا قطعاً ارادہ نہیں تھا، لیکن عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ مر گیا۔ اب بندے کا قتل تو گناہ ہے، تو ارادتاً موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا، نہ قتل کا ارادہ تھا نہ مارنے کا ارادہ۔ اب جب بندہ مر گیا تو کیا کہتے ہیں؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، مولا مجھ سے ظلم ہو گیا، ناانصافی ہو گئی، اب کیا کر، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب انبیاء کے ان اعمال سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کے ان ہدایات سے یہ درس ملتا ہے کہ
انبیاء سے تو ارادتاً گناہ نہیں ہوئے، اس کے باوجود انہوں نے جب غلطی ہوئی ہے فوراً خدا کی طرف رجوع کیا ہے۔ آج اگر ہم سے ارادتاً بھی گناہ ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر نہ کریں، فوراً خدا کی طرف رجوع کر کے اپنے اس گناہ کی معافی مانگیں، استغفار کریں۔ یہ ہمارے ابا حضرت آدم کا شیوا ہے، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیوا ہے، یہی ہمارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل ہے، یہ تمام انبیاء کا عمل ہے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا معاملہ ہوا کہ لغزش ہوئی، اس لغزش کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جب تنبیہ ہوئی تو وہاں پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ معافی ہے، خدا کی پاکی بیان کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ تو انبیاء کے اس عمل سے آگے ہدایت یہ ملتی ہے انسانیت کو کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹا گناہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، چھوٹا گناہ بھی خدا کی معصیت ہے۔ اس لیے جب آپ سے ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدم کا کردار ہے، ایک شیطان کا کردار ہے۔ آدم کا کردار یہ ہے کہ معافی پر متنبہ ہونے کے بعد فوراً معافی مانگی، خدا کی طرف رجوع کیا، اور شیطان اور ابلیس کا کردار یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی آج تلک اس کے دل میں اس پہ ندامت پیدا نہیں ہوئی کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ٹائم بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا احساس بھی ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے ہیں کوہ طور پر، حدیث میں آتا ہے شیطان آگے انسانی شکل میں آ گیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے جا رہا ہے، خدا کو میرا پیغام پہنچانا ہے۔ ابلیس آیا تو کہتا ہے کیا پیغام ہے؟ کہ پیغام یہ ہے کہ خدا سے کہنا کہ میں نے تیرا حکم نہیں مانا آدم کو سجدہ کرنے کا، آج میں اس پہ نادم ہوں، تو میری بھی کوئی معافی کی صورت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جواب لے کر کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ چلو آج اس کے دل میں ندامت پیدا ہو گئی ہے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کو شکل پیدا کر دیں گے اس کی معافی کی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، ابلیس کا پیغام بھول گئے، خدا نے خود یاد کروایا موسیٰ راستے میں کوئی ملا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، کہتے جی ہاں حضرت ملا تھا، ابلیس ملا تھا کہ اس نے یہ پیغام دیا تھا کہ خدا سے کہنا کہ میں اپنے فعل پہ نادم ہوں، کیا میری بھی کوئی معافی کی صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کے دل میں آج بھی ندامت نہیں، وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اگر سچا ہے تو میرا اس کو جواب دینا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، تو نے نہیں کیا جس کی وجہ سے لعنت کا مستحق ٹھہرا ہے۔ آج اگر آدم زندہ نہیں ہے تو جا کے آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے، میں سمجھوں گا کہ میرے حکم کی اس نے اطاعت کر لی، لہذا میں معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، تو یہ تو ایک بہترین راستہ نکلا ہے اس کی معافی کا۔ واپس آئے تو ابلیس انتظار میں بیٹھا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، میرا پیغام پہنچایا خدا کو؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کو پیغام پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے یہ راستہ نکال دیا معافی کا۔ کہتے کیا؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے آدم کو اس وقت سجدہ نہیں کیا، آج اس کی قبر کا جا کر سجدہ کر لے، میں سمجھوں گا تو نے میرے حکم کی اطاعت کر لی، لہذا میں معاف کر دوں گا۔ کہتا ہے واہ جی واہ موسیٰ، یہ بھی کوئی حل ہے؟ میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، آج مردہ کو کیسے سجدہ کروں؟ میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، آج مردہ آدم کو قبر پر جا کر اس کو سجدہ کیسے کروں؟ میں قطعاً نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں بات یہی ہے کہ آج بھی اس کو اپنے فعل پہ ندامت نہیں ہے۔ تو ایک طرف شیطان کا کردار ہے، ایک طرف انبیاء کا کردار ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کے کردار کی طرف آئیں، نہ کہ شیطان کے کردار کی طرف۔ اگر شیطان کے کردار کی طرف گئے تو پھر انجام یہی ہوگا کہ قرآن کہتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو اس راستے کی طرف گئے پھر ان سب کو ملا کر سب کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان نتائج سے، برے نتائج سے محفوظ رکھے اور انبیاء کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔